اللہ رب العالمین ان آیات مقدسہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کس طرح نجات دی، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سمیت اپنی فوجوں سمیت پانی کے اندر غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت دریا سے پار کرا دیا۔ جب فرعون کی ظلم یہ انتہا پہنچ چکی تو اللہ تعالیٰ سے یہ حکم ہوا بنی اسرائیل کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے راتوں رات یہاں سے نکل جانا ہے، اس فرعون کی حکومت سے نکل جانا ہے، دریا پار چلے جانا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہجرت کا حکم ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام منہ اندھیرے یعنی رات کے وقت وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ تقریباً یہ بال بچوں کے علاوہ 6 لاکھ کی تعداد تھی، یہ یہاں سے بھاگے، اور بعین ہی جب دریا کلزم پر پہنچ چکے، بحر پر پہنچ چکے، تو پیچھے سے فرعون کو یہ خبر پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے بھاگ گئے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل گئے ہیں، وہ ہجرت کر گئے ہیں۔ تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے تمام لشکر کو جمع کیا، تمام فوجیں اپنی جمع کی، ہر جگہ اپنا حکم نامہ جاری کیا کہ فوراً جمع ہو جائیں، سب کو جمع کیا۔ تقریباً اس کے بعد جو سیاہ رنگ کے گھوڑے تھے 1 لاکھ کی تعداد میں تھے، اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت ساری سواریاں تھیں، جیسا کہ علماء کرام جس طرح فرماتے ہیں کہ اس کے پاس تقریباً 16 لاکھ کی تعداد تھی فوج کی۔ یہ ساری اپنی تعداد طاقت لے کر، اور بعین ہی اسی وقت پیچھے جا پہنچا جس وقت بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اس وقت سورج چڑھ چکا تھا، بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون اور اس کے لشکر آن پہنچے، تو بنی اسرائیل گھبرا گئے، کہنے لگے موسیٰ آج تو نے ہمیں مروا دیا کہ پیچھے فرعون ہے، پیچھے جا نہیں سکتے، آگے جاتے تو دریا ہے، کہاں جائیں گے؟ اب تو ہمیں آگے جاتے تو ڈوبتے ہیں، پیچھے جاتے تو دشمن ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تسلی رکھو، تسکین رکھو، میں اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر جا رہا ہوں، میری اپنی کوئی منشا نہیں ہے، میری کوئی رضا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر رکھو، تسکین رکھو، جو اللہ تنگیوں کو آسانیوں میں بدلتا ہے تو وہ یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی راہ نجات عطا فرمائے گا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ اس دریا کے اندر اپنا عصا مبارک پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا مبارک دریا کے اندر مارا تو اس میں سے 12 راستے بن گئے۔ یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے، اور اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حکم فرمایا جیسے کوئی پہاڑ ٹیلا کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے وہ ٹیلے بن کے کھڑے ہو گئے پانی کے ٹکڑے، اور بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلائیں، وہ راستے بالکل خشک ہو گئے جیسے جہاں پانی تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے بنا دیے۔ اور پھر روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ان جو ٹیلے بنے ہوئے تھے پانی کے، وہ پہاڑوں کی طرح جمع ہو کر پانی کھڑ گیا تھا، رک گیا تھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے دروازے تاک سوراخ رکھے تھے کہ ہر قبیلہ اپنے ایک دوسرے کو دیکھتا رہے کہ کہیں وہ ڈوب نہیں رہے، کہیں وہ تو نہیں ڈوب رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام اس طرح کر دیا، تو اس طرح آسانی کے ساتھ بنی اسرائیل دریا پار ہو گئے پورے اطمینان کے ساتھ۔ یہ جب دریا کے پار ہو گئے تو پیچھے سے گھوڑے پر سوار حضرت جبرائیل امین آئے۔ حضرت جبرائیل امین آئے تو اس نے فرعون کے گھوڑے سے آگے آگے گھوڑا بھگایا اور دریا میں داخل کر دیا۔ تو گھوڑا کیونکہ یہ فرشتوں کو جانور دیکھتے ہیں، اور اسی طرح جانور کو دیکھ کر بھاگتا ہے، تو یہ فرعون کا گھوڑا بھاگتا ہوا یہ بھی دریا میں چلا گیا۔ تو فرعون نے پیچھے سے آواز لگائی اپنے لشکر کو، بنی اسرائیل پار چلے گئے، تم ادھر کھڑے ہو، آج سب ان کے پیچھا کرتے ہیں اور ان سب کو آج پکڑتے ہیں جو اپنی دشمنی عصبیت کی وجہ سے بھاگے ہوئے تھے۔ پیچھے سے لشکر آیا ہوا تھا، جب یہ پیچھے پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، یہ سارے کا سارا لشکر فرعون کا ایک بھی برابر نہیں بچا۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے میکائیل علیہ السلام پیچھے سے ان کے گھوڑوں کو ہانک رہے تھے کہ یہ سارے کے سارے دریا میں جمع ہو جائیں، کہ یہ سارے کے سارے جب بھاگے کہ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا جائے، بعین ہی کنارے پر پہنچنے والے تھے، یہ سارے کے سارے جب دریا کے اندر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ تم مل جا۔
جب پانی مل گیا تو یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ فرعون اپنی فوجوں سمیت اپنی طاقت سمیت غرق و تباہ ہو گیا۔ اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرعون اپنی انگلی کے اشارے سے پانی کے اندر انگلی اٹھا کر اشارہ کر رہا تھا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں، توحید کی گواہی دیتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں پھینک دی کہ کہیں اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے، اور اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی تو یہ ظالم پھر بچ جائے گا، پھر یہ ظلم کرے گا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو حضرت جبرائیل امین نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش کہ آپ بھی اس وقت موجود ہوتے، آپ بھی یہ منظر دیکھتے۔ تو جس وقت یہ فرعون عرض کر رہا تھا یا اللہ میں تیرے اوپر ایمان لایا، میں تیرے اس طرح ایمان لایا جس طرح یہ تیرے بندے یعنی بنی اسرائیل ایمان لائے، میں بھی اسی طرح ایمان لایا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی موجود ہوتے تو آپ دیکھتے یہ منظر کہ میں نے اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دی تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے، یہ زیادہ ظلم و بربریت نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیرے جسم کو نجات دی اور تیرے جسم کو لے باہر پھینکا۔ ضیاء کو حکم فرمایا کہ اس کو باہر پھینک دے، خشکی کے اندر اس کے لباس سمیت اس کو باہر پھینک دے تاکہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اسی طرح بنی اسرائیلیوں کے اللہ تعالیٰ نے تسکین دینے کے لیے ان کو بھی دکھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کو کیسے غرق کیا اور آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ تو اپنے خدائی کے دعوے کرنے والا، میرے ایک ہی جھٹکے سے تیرا کیا سے کیا ہو گیا۔ اسی طرح پیچھے سے سارا لوگ تھے، ان کو شک پڑ گیا کہ اگر یہ مرا ہے کہ نہیں مرا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھانے کے لیے کہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں نکلتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کے مقابلے میں نکلتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے ہزارہ سال گزر چکے ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علم سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں یہ بتایا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عاشورہ کا دن تھا، جس دن فرعون کو غرق ہوا، یعنی فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نجات پا کے نکلے۔ یہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں نے دیکھا 10 محرم کو یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نجات دی تھی، اس لیے ہم اس دن کی خوشی میں اس دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال 10 کے ساتھ 11 ملا کے 2 روزے رکھوں گا، یا 9 اور 10 رکھوں گا، لیکن اگلے ہی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ اب تو میری گواہی دے رہا ہے، اس سے پہلے تو کتنے بڑے ظلم کرتا رہا، کتنے لوگوں کو ناحق قتل کیا، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا دشمن بنا رہا، اب تو نجات پانا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا ہے، یہ حکم دیا ہے، فرمایا کہ جب تک سانس ہیں تو چانس ہیں، سانس ختم تو چانس ختم، سانس ہیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔